بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں ہوں احتشام الحق. آج ہم بات کریں گے ظفر نقوی صاحب سے. السلام علیکم ظفر نقوی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو. سر جی کوئی بتائیں یہ کس قسم کا ماحول بن رہا ہے پاکستان میں؟ کبھی فاطمہ جناح غدار ہو جاتی ہے, کبھی نواز شریف غدار ہو جاتا ہے, کبھی کوئی غدار ہو جاتا ہے. یہ کیا وجہ کیا دکھائی دے رہی ہے آپ کو, اور کیا یہ لوگ واقعی غدار ہیں؟ نہیں, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت نوازش, شکریہ احتشام بھائی. اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کہیں نا, یہ وہی کارڈ ہے, کسی کو غدار کہہ دینا, کسی کو کافر کہہ دینا. میرا خیال ہے یہ نیریٹو اب بڑا پرانا ہو چکا ہے اور یہ بکے گا نہیں اب, ٹھیک ہے نا. آپ نے جیسے خود کہہ دیا اپنے انٹرو میں کہ فاطمہ جناح بھی وہ بھی غدار بنی, اور وہ آپ کو پتہ ہے فاطمہ جناح جس کے بارے میں اس کے بھائی کہتے ہیں کہ میں, خدا گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ اپنی بہن کی مدد کے بغیر کچھ نہ کر پاتا. اٹ مینس کہ کریشن آف پاکستان میں فاطمہ جناح کا بھی اتنا ہی شیئر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہم نے ان کو بھی کیا. اب ایک بات وہی ہے کہ اگر خان صاحب کوئی بات کر رہے ہیں یا مشیر وزیر بھی سارے وہی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہے نا میرے بھائی, آپ کی حکومت ہے, آپ جائیں عدالت میں, سیدھا سیدھا جو ہے نا آرٹیکل 6 لگائیں, سیدھا سیدھا مقدمہ بنائیں غداری کا. پھر پتہ چلے کہ آپ وہاں جو ہے نا گئے ہیں اور آپ نے کسی کو غدار اس طرح سے ڈکلیئر کیا ہے, عوام کو بھی پتہ چلے کہ انہوں نے اگر کوئی انڈیا کے کہنے پہ کیا یا کسی کے کہنے پہ کیا. لیکن میرا خیال ہے یار یہ وہ سرٹیفکیٹس یا اس طرح کے غداری کے فتوے یا اس طرح سے کفر کے فتوے یا یہ اب بکنے والے نہیں ہیں. اب یہ ایک اور بات ہے کہ اب مذہب کارڈ یہی طریقہ کار. اب وہ مہم میں بھی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے یہ کارڈ استعمال کیے اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا, کسی نے احسن اقبال صاحب پہ گولی چلا دی, کسی نے کیا کر دیا. تو سر یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آل ٹوگیدر اب جو ہے نا ختم ہو جانی چاہیے. یہ کوئی بھی ہو, اب اگر بالفرض پھر اس میں آپ پھر اس کے بعد جناب ایک آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا کہ اب نواز شریف صاحب کی جناب وہ اشتہاری ہیں, وہ یہ ہیں اور مفرور ہیں اور یہ ہے, اور وہ اس کا نشر نہ کیا جائے. تو کل کو پرویز مشرف صاحب اشتہاری نہیں ہیں, بالکل ان کے نہیں نشر ہو رہے. بھائی مشرف صاحب کو چھوڑیں, عمران خان صاحب, طاہر القادری صاحب 3 سال تک اشتہاری نہیں رہے. وہ اسی تھانے کی حدود میں سپریم کورٹ میں آتے تھے, کیا ان کو کسی نے گرفتار کیا؟ اس سے آگے بڑھیں. سہولت مرزا نہیں تھے جن کا مچ جیل سے کسی نے انٹرویو کروا کے, تو آپ کو پتہ ہے آپ بھی اسی میڈیا میں ہیں, ٹھیک ہے نا. احسان اللہ احسان کا کون کروانا چاہ رہے تھے, راؤ انوار کا کون کروانا چاہ رہے تھے. تو پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ کا 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی وہ اشتہاری ہو گیا اور وہ جناب اس پہ بین لگ گیا اور اس کے, تو پھر تو کل کو یہ پھر کہیں رکے گی نہیں. میرے خیال اس سلسلے سے نکل جانا چاہیے اب. ٹھیک, میں نے اور آج شروع کیا, ان دوستوں سے بھی میں نے سوال پوچھا, ہمارے سینئر سرجے کاروں سے میں نے سوال پوچھا. الطاف حسین اب شاید کبھی پاکستان واپس نہیں آ سکتے, کیا نواز شریف پاکستان واپس آ سکیں گے ان بیانات کے بعد؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا خوبصورت کوشچن کیا, آپ نے بہت زبردست کوشچن کیا. لوگ کمپیئر کر رہے ہیں جناب کہ الطاف حسین اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ جو الطاف حسین صاحب اور نواز شریف صاحب کو کمپیئر کر رہے ہیں. الطاف حسین نے, آپ کو معلوم ہے احتشام بھائی, انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا تھا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس کی کوئی بھی وہ توجیہ پیش کریں, لیکن یہ نہیں قابل قبول کہ آپ پاکستان کے اگینسٹ. نواز شریف صاحب نے پہلی تقریر کی اے پی سی میں, انہوں نے, آپ ان کی پوری تقریر دیکھ لیں, انہوں نے کیا کہا. انہوں نے یہی کہ ملک کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے, یہ کہا ساتھ یا نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہا, اس کے بعد تیسری تقریر کی, وہاں لندن میں میڈیا ٹاک کی. ان کی گورنمنٹ نے, وہ خود اس وقت مجھے اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا, آپ نے دیکھا, انہوں نے کہا ہم نے اتنا بجٹ بڑھایا ہے دفاع کا کہ اتنا بجٹ تو مشرف صاحب نے بھی نہیں بڑھایا تھا, ہم نے اتنا بڑھایا ہے. اتنا بلکہ سوری انٹرپٹ کروں, اتنا بڑھا دیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب پر الزامات لگنا شروع ہو گئے کہ شاید یہ ان کے آدمی ہیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہو گیا نا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد, ہاں ان کا یہ بڑا کیٹاگوریکل ایک صورتحال ہے. وہ میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, ہم انتہائی ادب کے دائرے میں, ہم انتہائی محتاط انداز میں, کہ اس سے ادارہ متنازع ہوتا ہے. بالکل. ادارے کے جب چند لوگ اس طریقے کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں, ٹھیک ہے نا, وہ ہماری کلیگ ہیں
بڑا اچھا میں ان کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، عفت حسن رضوی صاحبہ، ٹھیک ہو گیا نا، وہ بہت اچھا لکھتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی فوج سے ہمارا جذباتی لگاؤ ہے، سیاسی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ہر ایک چیز کی ایک صورتحال، آپ کو ہر ایک چیز سے اپنا لگاؤ ہے نا جناب، ٹھیک ہے نا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ کچھ ایک ادارے کے چند افراد جب اس طرح کی انہوں نے کیا کیا، نواز شریف صاحب نے، انہوں نے حلف پڑھ کے سنا دیا۔ کیا آپ نے حلف نہیں پڑھا ہوا آرمی کا، افواج پاکستان کا، جو آپ کے آئین پاکستان میں موجود ہے؟ کیا یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی آپ مداخلت نہ کریں، الیکشنز میں نہ کریں؟ کیا یہ نہیں اس سے ادارہ؟ سر دیکھیں، جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، بے نظیر صاحبہ جیسی لیڈر جس کا قد آپ کو پتہ ہے، سیاسی قد کی میں بات کر رہا ہوں، کس طرح کا تھا، وہ بھی 17 ووٹوں کے ساتھ بیٹھی تھی، 17 سیٹوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کبھی اوپر نیچے گراف آتا جاتا ہے پارٹیوں کا۔ نواز شریف صاحب جب سعودیہ گئے، وہ ان کے بھی 17 18 کے 19 لوگ تھے ٹوٹل، ٹھیک ہے نا جی، گراف ہے پولیٹیکل پارٹیز کا۔ اداروں کا گراف اوپر نیچے نہیں آنا چاہیے، اداروں کی اسٹیم، اداروں کی عزت، اداروں کا وقار وہ برقرار رہنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اپنی طرف سے ہوتا، آج میں کہتا ہوں کہ یہ کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس بند کر دیں، یہ کسی قسم کی الیکشن میں انٹرفیرنس بند کر دیں، حکومتیں گرانے اور بنانا بند کر دیں، اس کے بعد جو بولے گا نا، میں اور آپ بھی کہیں گے یار اب آپ کو کیا تکلیف ہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو بڑے ایک مزے کی بات بتاؤں، میں تو لوگوں کو کہتا رہتا ہوں ببانگ دول، میں کہتا ہوں یار لوگ تو کہتے ہیں نہیں ان کے کاروبار کرنے پہ جناب فلاں ادارہ ہے وہ ڈی اے جے بنا رہا ہے، فلاں آٹا بیچ رہا ہے، فلاں اپنے پمپ لگا رہا ہے، فلاں کیا کرے، مجھے تو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے یار، اگر کوئی کرتا ہے، ان کے ملازمین آسانی میں رہتے ہیں، ان کے اپنے اس حساب سے وہ کرتے ہیں، میں تو یہ بھی لیوریج دیتا ہوں۔ اور انڈیا میں ٹھیک ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا نا، نہیں انڈیا میں خیر اب انڈیا میں اس طریقے سے نہیں ہو رہا، کچھ ملکوں میں مصر میں یا اس طریقے سے ہو رہا ہے، یا کہیں ہوتا بھی ہے، لیکن چلیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کہیں ہوتا بھی ہے نا، اگر نا تو مجھے کم از کم، میں نے آپ کو اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو بتا دیا، مجھے تو اس پہ بھی نہیں ہے اعتراض، ٹھیک ہے نا۔ مجھے صرف یہ اعتراض ہے کہ جب آپ ادارہ نہیں، ادارے کے کچھ لوگ اس میں دخل اندازی کرتے ہیں پالیٹکس میں، یا الیکشن میں گھستے ہیں، یا کسی اور جگہ حکومت بنانے یا گرانے میں، وہاں سے ادارے کو کریٹیکل ویوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں سے اداروں کا۔ اچھا پھر ہر بندہ اتنا محتاط نہیں ہوتا، ہر بندہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیڈر اوپر سے کچھ بات کرتا ہے، نیچے جب وہ ورکرز تک آتی ہے وہ بات گالم گلوچ تک چلی جاتی ہے۔ پھر جو آپ کا سپاہی کھڑا ہے، جو آپ کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، جو شہید ہو رہا ہے، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ سپاہی ہے، چاہے وہ لیفٹیننٹ ہے، چاہے وہ میجر ہے، چاہے کرنل ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا مورال بہت بلند ہونا چاہیے، اور وہ ان کا مورال قوم کے مورال اور قوم کی سپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اس طرح کے نعرے لگیں اور اس طرح سے چاند اوپر کے عناصر دخل اندازی کریں اور پھر اس میں، تو میں کہتا ہوں پھر ان کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ادارے کی عزت میں نہیں ہار پانا چاہیے، اور اس میں جو لوگ ریسپانسیبل ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو زیادہ ریسپانسیبل ہونا چاہیے۔ اب اگلے کوشچن سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بات، شیخ رشید صاحب جناب بیان پہ بیان، جناب وہ تو چسکے لینے والے بندے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی کی میڈیا میں بھی ریٹنگ نہ آ رہی، جناب شیخ صاحب کا انٹرویو کر لو، ادھر کی شورلی ادھر کی شورلی ماریں گے، وہ تھوڑا سا مطلب انفوٹینمنٹ دے دیں گے، ٹھیک ہے، ان کے انفوٹینمنٹ کی وجہ سے ادارہ جو ہے نا، وہ انہوں نے ایک دو بیان دیے، ادھر سے دو بیان ادھر آ گئے، ادھر سے جو دو بیان کا آپ نے ذکر کیا، ادھر سے آخری وارننگ بھی آئی ہے شیخ رشید صاحب کی۔ شیخ رشید صاحب نے کہا 3 دفعہ مریم نے میرا ذکر کیا اپنی پریس کانفرنسز میں اس کے صرف عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں، اگلی دفعہ میرا ذکر کیا گیا تو میں سب پٹے چھٹے کھول دوں گا۔ آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے اپنی ویڈیو میں بات کی، وہ تو نا نادان دوست مروا دیتے، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ وہی والی بات ہے کہ شیخ صاحب نے ایک بار مولانا صاحب پہ بھی کرنے کی کوشش کی، تو مولانا صاحب نے وہاں سے جو سیاسی اپنا اور لفظی میزائل داغے نا، بالکل، اس کے بعد شیخ صاحب تو بیک فٹ پہ آ گیا، آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب تو میرے بھائی ہیں، ٹھیک، اسی طرح سے کبھی وہ بلاول پہ کرتے ہیں، کبھی وہ مریم نواز صاحب پہ بھی کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے اسی وجہ سے کہا ہے نا کہ جن کے یہ خود ساختہ ترجمان ہیں وہ ان کو چپ کروائیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے تشام بھائی، آپ تو بات کر کے شیخ رشید صاحب کا کیا سٹیک ہے؟ شیخ رشید صاحب تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے نا. شیخ رشید صاحب کی تو یہ بات ہے کہ ادھر وزیر اعظم بھی ادھر بیٹھا ہے, آرمی چیف بھی ادھر ہی بیٹھا ہے, پوری قوم بھی ادھر ہی موجود ہے, نیوکلیئر دھماکہ ہونے لگا ہے, ٹھیک ہو گیا نا, نیوکلیئر بلاسٹ ہونے لگے جب پاکستان 98 میں, یہ صاحب اڑ کے دبئی چلے گئے. انہوں نے کہا جی میں تو ادھر چلا گیا, مطلب کوئی کچھ بھی نہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ان کا کیا سٹیک ہے, انہوں نے بیان دینا ہے ادھر ادھر, وہ کر کے سارا کچھ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ادھر سے جب بیان آئیں گے, آپ کے خیال میں اگر کوئی یہ ایسا بیان دیں گے کہ جس سے بہت کچھ کانپ جائے گا, تو دوسری طرف سے کوئی بیان نہیں آئیں گے. آپ کے خیال میں آج کوئی 4 میٹنگز اٹینڈ کر لے, آفیشیل میٹنگز, اس کے پاس بھی بڑی باتیں آ جاتی ہیں اندر کی. اور جو 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, اس کے پاس, اور پھر اس کی پوری کیبنٹ ہے وہاں اس کے پاس, تو پھر اب انہوں نے بھی اسی طریقے سے جیسے چھوڑنا شروع کر دیا نا بیانات کی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی باکس کھولنا شروع کر دیا, تو یہ پنڈورا باکس جب کھلے گا تو رکے گا کہیں نہیں. تو ایک ٹھیک ہے آپ پولیٹیکل پارٹی یا انڈیویجولس کو تو مثال کے طور پہ, دوسری طرف سے جو ادارے کو کی بدنامی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا یہ ذمہ دار یہی شیخ صاحب جیسے لوگ ہیں. ایک طرف آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف شیخ صاحب اس طریقے سے گھسیٹ رہے ہیں بلکہ روند رہے ہیں, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بالکل. تو یہ اصل میں ان چیزوں کو نا, یہ شیخ صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا کہ میں اس سلسلے کو ادھر ہی روکنا چاہتا ہوں. بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ نے بھی سنی ہوگی وہ پریس کانفرنس, میں نے بھی سنی مریم نواز صاحبہ کی, اس میں کون سے ایسے ذاتی حملے؟ مریم نواز صاحبہ سے ایک کوشچن ہوا کہ جی شیخ رشید صاحب نے 10 کوشچن کر دیے ہیں نواز شریف صاحب پہ, انہوں نے کہا وہ لاغو ہیں, ان کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے 20 کوشچن مریم نواز صاحبہ پہ کر دیے ہیں, تو بھائی اب ایسے تو میں بیٹھوں کہ میں 50 کوشچن آپ پہ کر سکتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے نا, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اب میں 50 کوشچن, اب مجھے 50 کوشچن سے ایک بات یاد آ گئی. شیخ رشید صاحب یہی کہتے تھے جب مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے الیکشن لڑا, آزاد لڑا تھا, آپ کو یاد ہے 2 سیٹوں سے آزاد لڑا تھا. بالکل. شیخ صاحب کہتے تھے کہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں, یہ جتنی آفرز مجھے کر رہے ہیں نا, اتنے میں تو نواز شریف صاحب کی میں ایک تصویر بھی نہ بیچوں. یہ شیخ صاحب کے الفاظ تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا, مجھے آپ ووٹ دیں اور یہ میں دونوں سیٹیں جیت کے میں جناب نواز شریف صاحب کی جھولی میں ڈال دوں گا. آپ نے دونوں سیٹیں اس دھوکے سے جیتیں اور آپ جا کے مشرف صاحب کی جھولی میں جا بیٹھے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا یہ تھا کہ اتنے میں, ان آفروں میں تو میں نواز شریف صاحب کی تصویر بھی نہ بیچوں, آپ نے پورے کا پورا بیچ دیا. آپ یہ اس طریقے سے تو نہیں کریں نا, پھر لوگوں کے پاس بھی بہت کچھ ہے نا کہنے کو نا. یہ اس طریقے سے آپ وہ مطلب کہنے کا نا, کل کو ادھر سے آئے گا جب اٹیک, تو پھر اس میں اب وہی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا نا کہ بھائی اگر بالفرض ایسا ہوگا تو جا کے ہم پشاور کور کمانڈر کے گھر کا گھیراؤ کریں گے, بالکل دھرنا دیں گے. وہی بات ادھر کیپٹن صفدر صاحب نے بھی کہی. کیپٹن صفدر صاحب بیچارے پہ بغاوت کا مقدمہ بن گیا, اور ٹھیک ہے, مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ ڈی سی کی سفارش جی بالکل, میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں نا, وہ بغاوت کا مقدمہ بن گیا. بھائی سیم بات تو مولانا صاحب نے بھی کہی تھی, وہاں کیوں نہیں؟ وہاں اس وجہ سے کہ جناب یہاں پہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے نا ہر جگہ پہ نا. بالکل. یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفاجات. جو بندہ کمزور ہوگا نا, وہ رسی ٹوٹتی ہے یا زنجیر ٹوٹتی ہے کمزور جگہ سے, تو بس سر یہ والی صورت. لیکن جو بغاوت کا مقدمہ آج کٹا ہے ان کے خلاف گجرانوالہ میں, ڈی سی گجرانوالہ کی طرف سے, اس مقدمے کو اور غداری کے فتووں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست بہت ہی, میں نے تو کہا کہ یہ جس طریقے سے گھن گرج اور اپوزیشن کی گڑ گڑاہٹ اور پھر اور حکومت کی بوکھلاہٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جیسے ندیم افضل چند صاحب نے نہیں کہا تھا کہ مختاریہ گل بہو ود گئی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی دسدہ نہیں پیا. یہ بات وہی ہے کہ جہاں پر ان سے کوئی, اور دوسرا جو کام آسان کر رہے ہیں نا, میں آپ کو ایک احتشام بھائی ایک آپ کو میں بات بتاتا ہوں, میں نے یہ بات اپنی ویڈیو میں ابھی تک نہیں کی, یہ میں آپ کو ایک بریکنگ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب جو اپوزیشن کا موڈ ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں کسی اپوزیشن کے بہت بڑے ایک رہنما سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ یار آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ پھر وہ کر کے پھر اس کے بعد کچھ گین کر لیتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ اپنی بارگیننگ کر لیتے ہیں. کہہ رہے تھے نقوی صاحب اس دفعہ اب کی بار کچھ اور معاملہ ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کچھ عرصے تک. اب یہ جو ہے نا, یہ وہی والی بات ہے, ٹوکری موندی نہیں ہونے لگی, ٹھیک ہے نا, اب یہ جھاگ بیٹھنے نہیں لگی.
اب یہ بہت کچھ جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا ود دا پیسج آف ٹائم, تھوڑا سا گزرنے دیں تو پھر آپ کو نا, میرا خیال مجھے اس سے بھی لگا اور پھر حکومت کی بوکھلاہٹ سے بھی لگا کہ جتنی حکومت کی بوکھلاہٹ ہے نا, اس سے مجھے لگا ہے کہ بہت ڈرے ہوئے ہیں, بہت سہمے ہوئے ہیں, بہت زیادہ. دو طریقے ہوتے ہیں نا سر, ایک تو ان کی اپنی پرفارمنس کوئی نہیں, بالکل پرفارمنس کا حال آپ آٹا چینی کا ذرا دیکھ لیں. وہ کل میں ایک کسی بندے کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے کیسے, خیر انہوں نے ڈنگروں لکھا, لیکن میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے, انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ میں ایسے ڈنگروں سے کیسے بات کروں یا کیسے بحث کروں کہ جن کو 50 روپے کلو چینی میں تو کرپشن نظر آتی ہے, لیکن 110 روپے کلو چینی میں ایمانداری نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اندازہ کریں کہ دوسری طرف پرفارمنس کا یہ حال ہے کہ آٹا 45 والا 90 پہ پہنچ گیا, چینی 50 والی 110 پہ پہنچ گئی. اسی طریقے سے آپ بجلی کے بل دیکھ لیں, اسی طریقے سے دوائیاں دیکھ لیں جو 262% پہ پہنچ گئیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ جو گاڑی, مطلب مجھ جیسا آپ جیسا بندہ مڈل کلاس, جناب ایک گاڑی ہوئی تو یار ہم نے چلو چینج کر لی, کو ہمارے پاس کوئی 50,000 لاکھ 2 لاکھ بچ گئے, چلو یار میں گاڑی ذرا امپروو کر کے کوئی اور لے لوں, ٹھیک ہو گیا نا. ہم تو مڈل کلاس لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا. وہ ان پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا 17%. ان پہ بھی یہ کہا دیا, اب یعنی کہ جو لوگ یوزڈ گاڑیاں بیچیں ہیں وہ اس پہ بھی ٹیکس دیں. نہیں تو پہلے بہت نہیں تو پہلے بہت مہنگی ہو چکی ہیں, اور نہیں تو آپ ٹیکس والی لے ہی لیں نا, لیکن جو یوزڈ بھی بیچیں نا آپ ان پہ بھی ٹیکس دیں. تو یہ بھائی صرف اپوزیشن کو انہوں نے اپنی پرفارمنس سے اور ان چیزوں سے جو ہے نا, اب وہ بکنے والا نہیں ہے سر. آپ نے لوگوں کو کہا کہ جی میں اندر ڈال رہا ہوں, ایک کو ڈالا, 2 کو ڈالا, او جناب بالکل کوئی انقلاب آ گیا, لوگوں نے 2 4 6 مہینے میں تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگ باہر آنے لگ گئے, ضمانتیں ہونے لگ گئیں, اور ججز کے ایسے ریمارکس آنے لگے کہ آپ نے تو ان کو, آپ نے نہیں دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ نے کیا کہا, ان کے ریمارکس دیے ان کے کیس میں. انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف ان کی زبان بندی کرنے کے لیے, ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایسا کیا گیا. نہیں کہا یہاں پہ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کی ضمانت کے وقت سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے, انہوں نے کیا, مطلب نیب کی ایک چھترول کر کے رکھ دی ہے. آپ اوورآل دیکھیں, ہیومن رائٹس واچ کو دیکھیں, ہیومن رائٹس کمیشن کو دیکھیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. نیب نے آپ کے 50 ملکوں کے سربراہوں کو یا انتظامیہ کو خط لکھا, ان میں سے 5 کا جواب بھی نہیں آیا. یہ کریڈیبلٹی ہے ہماری. یہ ابھی برطانیہ نے اس کے اریسٹ وارنٹ جو نواز شریف صاحب کے, انہوں نے کیوں ریجیکٹ کیے ہیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں ہم دخل اندازی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کنونسڈ ہے کہ یہ مقدمہ سیاسی ہے. بالکل. تو آپ خود دیکھ لیں نا سر. ٹھیک.